بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. دوستو بات چل رہی تھی صلح حدیبیہ پر. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ابن الخطاب اور دیکھو اللہ کا کمال ہے کہ اللہ کے رسول نے جو جواب دیا تھا عمر کو وہی جواب حضرت ابو بکر نے بھی دیا. چلیں ہو گئی عمر فاروق کا اطمینان ہو گیا. لیکن جب یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے خبر دیا, یہ بھی بڑا کمال. عمر فاروق کہتے یا رسول اللہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام. مازدا 6 کس کی گاڑی ہے؟ ان کی گاڑی بند ہو گئی ہے. کل اس کو پوچھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے, عمرہ کریں گے. یہ تو آپ نے بات کی تھی نا. سبحان اللہ. تو اللہ رسول نے جواب دیا عمر میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ابھی کی کر کے لوٹیں گے. ٹھیک ہے میں نے وعدہ کیا لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی اسی وقت آئندہ سال کر لیں گے. بات سب ختم ہو گئی. اب 2-3 چیزیں بڑی غور کی. دیکھیں دوستو ہماری عقل قبول کرے یا نہ کرے لیکن وہی کا مقابلہ جب ہونا تو انسان اپنے نفس, اپنے جذبات, اپنی عقل ساری چیزوں کو کس کے اوپر قربان کر دے؟ نفس پر. تو فائدہ بھی ہے, کامیابی بھی ہے اور ایمان بھی سلامت. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ابھی آپ نے دیکھا اور واقعی ہر انسان کو یہ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا. کافر ہمارے سینے پر چڑھ کر کے اپنی بات منوائے. 1400 ہم ہیں اور ایک کافر آ کے. سہیل اکیلے آئے تھے نا اور ادھر 1400 صحابہ کرام. بڑی عجیب سی بات لگ رہی تھی. لیکن اسی اسنا میں ابھی لکھائی مکمل ہو رہی تھی اتنے میں ایک بڑا حادثہ پیش آ گیا. صلح حدیبیہ کے موقع پر میدان ہی میں بڑا عجیب سا حادثہ پیش آیا. وہ کیا تھا؟ سہیل بن عمرو جو کفار کی طرف سے مصالحت کر رہے تھے, ان کے نمائندے تھے, اور صلح نامہ حضرت علی لکھ رہے تھے, اللہ رسول لکھا رہے تھے, اور سہیل جو شرط لگاتے سب مانتے جا رہے تھے. اتنے میں سہیل کا بیٹا اسلام لایا تھا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بہت تکلیف میں رکھے تھے, مارتے تھے, سزا دیتے تھے. ہاتھ میں بیڑیاں بھی تھی, ہتھکڑیاں, پیر میں بیڑیاں. ان کو جب پتا چلا کہ اللہ کے رسول آئے ہوئے 400 صحابہ کرام 1400, تو ان کے دل میں آیا کہ شاید میں کسی بھی صورت سے, اور باپ بھی ہمارا وہی ہے, 1400 مسلمانوں کے بیچ میں ہمارا باپ کیا کر سکے گا, ہمارا بہت ستایا ہے. اگر میں کسی بھی صورت سے بھگ کر کے وہاں اللہ رسول تک پہنچ جاؤں مسلمانوں میں تو شاید ہمیشہ کے لیے ہماری تکلیف دور ہو جائے. اللہ کے رسول لکھ رہے تھے, مصالحت ہو رہی تھی, توقع ہو رہی. اتنے میں سہیل گرتے پڑتے. لازمی چیز ہے جس شخص کے پیر باندھے گئے ہوں, مکے سے لے کر کے آپ اندازہ کتنی مشکلات کے بعد پہنچے ہوں گے حدیبیہ. آج کے کوئی انسان پیدل نہیں جاتا. اسی تکلیف میں بدے بتائے بیچارے اپنے آپ گھسیٹتے ہوئے آ گئے.
جب صحابی کرام کے درمیان آ گئے تو سوچ لیے 100% یقین تھا کہ اب بہرحال ہماری ساری تکلیف دور. اتنے مسلمان ہیں، ایک باپ کیا کرے گا ہمارا؟ اب باپ بھی ہے. کہتے ہیں کہ جیسے آئے روتے ہوئے اللہ کے رسول کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اور ادھر باپ سہیل کر رہا تھا دستخط. جیسے ابو جندل آئے کھڑے ہوئے اور سوچے کہ مصالحت کر رہے، اتنے لوگوں میں آ گیا ہوں، خوش ہوئے کہ یہ باپ جو ہے اٹھ کر کے ایک تماچا مارا اور اٹھا گرا کے چڑھ لیا اوپر. اب ان کی پٹائی شروع کر دی. بہرحال انہوں نے کہا روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں اتنی مشکلوں کے بعد تک یہاں پہنچا ہوں. سہیل کھڑا ہو گیا، اے محمد میرے بیٹے کو واپس کرے ورنہ ہم صلح نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا سہیل ابھی تو بات ہوئی ہے، مکمل نہیں ہوئی، دستخط دونوں طرف سے نہیں ہوئی ہے. مکمل ہونے کے بعد کہتا میں کچھ نہیں جانتا، اگر ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کریں تو ٹھیک ہے ورنہ ہم مصالحت نہیں کریں گے. 4 وہ دباؤ تھا اور 5واں یہ ہو گیا. اللہ کے رسول مجبور ہو کر فرمائے سہیل مصالحت کی بات ہے، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، تمہیں واپس جانا پڑے گا. تم جہاں سے آئے تم کو وہاں واپس جانا پڑے گا. کیا گزری اس ابو دجانہ پر، جب جندل پر رونے لگے، بڑے زور سے آواز لگائی، کہا یا معاشر المسلمین انردو. یہ جذبات کو بھڑکانے والی چیز. روتے ہوئے کہا مسلمانوں تمہاری اتنی بڑی جماعت، اب تمہارے یہاں سے آ کر کے پھر ہمیں دوبارہ وہیں صدا میں لوٹایا جائے گا. سارے مسلمان کھڑے، لیکن اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے وعدہ کر لیا ہے، انا لا نقدر، ہم وعدہ خلافی نہیں کر سکتے. جب اللہ رسول نے صاف جواب دیا تب مسلمان کیا کریں گے؟ لیکن عمر فاروق نے بڑی ہوشیاری کی. عمر فاروق جذبات میں تھے. جب سہیل اپنے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کے لے جانے لگے مارتے ہوئے، بدے تو تھے ہی. عمر فاروق اپنی تلوار لیے بالکل بائیں بائیں چل رہے تھے سائڈ میں، اور اپنی تلوار اشارہ کرتے کہ میری تلوار لے لو، میری تلوار لے لو. مقصد یہ تھا عمر نہیں چاہتے تھے کہ واپس جائے. اور وہ جو انہوں نے پکارا یا معاشر المسلمین، مسلمانوں اتنی بڑی تعداد میں آ جانے کے بعد پھر مجھے وہیں واپس، ہمیں پھر اسی مصیبت میں جانا پڑے گا. مسلمانوں سنو، یہاں سے میں گیا تو ہمارے دین کو بھی بڑا خطرہ ہے یہ. لیکن ایک نہیں سنی گئی. اللہ سبحانہ نہیں، ہم نے جو وعدہ کر لیا ہے اب وعدہ خلافی نہیں کریں گے. جب لے جانے لگے تو عمر فاروق سے صبر نہ ہوا. صحابہ کرام پریشان، لیکن اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا، اور اللہ کے رسول نے جو فیصلہ کیا وہ اللہ کا ہے، اس میں خیر ہوگی. عمر فاروق کہتے ہیں میں اپنی تلوار ادھر سے باپ پکڑ کے لے کے جا رہا تھا، ابو جندل ہمارے بیچ میں تھے، ہمارے اس کے باپ کے، اور جہاں تک جا سکتا تھا عمر فاروق کہتے ہیں میں جا رہا تھا، اور میں بار بار تلوار اس کو پکڑاتا، بیٹے ابو جندل کو پکڑاتا. ابو جندل ایک ہاتھ خالی تمہارا، تلوار لو باپ کو مار دو. عمر فاروق کہتے ہیں کہ میری خاص خواہش تھی کہ ابو جندل واپس نہ جا سکے. یہ ہماری بڑی ذلت کی چیز ہے کہ ہمارا ایک نو مسلم بھائی بیڑیاں پہنے ہو، مار پیٹ کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا ہو، پھر آ کر کے واپس جائے. تو وہ روک تو نہیں سکتے تھے،
لیکن کہتے میری دلی خواہش تھی میں اپنا تلوار اس کو پکڑاتا جلدی جلدی، کسی بھی اس طرح تلوار لے اور گھما کر کے باپ کو مارے اور یہ آزاد ہو جائے. لیکن ابو جندل بہرحال یہ ہمت نہیں کیے، شاید کہ باپ کی محبت ان پر غالب آ گئی، لیکن روتے ہوئے کو واپس لوٹا دیا گیا اور لے گئے اور پہلے سے زیادہ سزا دینا شروع کیا. اب دوستو اپنا فیصلہ اپنی سمجھ اگر ہم چھوڑ کر کے اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہے اپنی عقل استعمال کرنے کے بجائے استعمال کر لیں گے اللہ اس کے رسول کے فرمان، تو یقیناً اس میں خیر ہوتی ہے اور کامیابی ہوتی ہے. یہ کوئی بظاہر معمولی ذلت نہیں تھی، معمولی ذلت نہیں کہ ایک نو مسلم پھر واپس لوٹایا جائے. بہرحال بات ختم ہو گئی، اللہ کے رسول واپس آئے. اب دیکھیں ان چاروں شرطوں میں اللہ نے کتنی خیر رکھی تھی. عمر فاروق پھر بھی بار بار کبھی ادھر کبھی ادھر رکھی، کیا ہو گیا اللہ نے ایسا حکم دے دیا. کہتے ہیں کوئی سکون نہیں مل رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول نے بلایا، ہم لوگ اکٹھا ہوئے اور اللہ سورۃ الفتح کی آیت پڑھ کر انا فتحنا لک فتحا مبینا. مسلمانوں آج جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ذلت ہے، ذلت نہیں شکست ہے، آج تم لوگوں کو اللہ نے فتح مبین عطا کر دیا. اتنا نازل ہونا تھا تو کہتے بس ہم لوگوں کو اب اطمینان ہو گیا کہ یہ چیزیں دب کے نہیں بلکہ اس میں کوئی اللہ نے ایسے ہی کرنے کا حکم دیا تو ہمارا اسی میں خیر ہے. کیوں اللہ نے فتح مبین کرا دے دیا. اب ذرا دیکھیں کیسے فتح مبین. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے نبی کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینے والا بنائے. کیا خیال ہے واللہ ابو جندل جس طریقے سے واقف کیے گئے تھے، کوئی کہہ سکتا ہے اس میں بھی خیر ہوگی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ چلے گئے. بس اللہ کے رسول نے اتنی بات کہی، ابو جندل تم جاؤ اصبر واحتسب، اصبر واحتسب، جاؤ تم جاؤ صبر کرو، اصبر واحتسب، صبر کرو اور جاؤ تم. لیکن یاد رکھنا انشاءاللہ انشاءاللہ فإن اللہ جاعل لک ولمن معک من المستضعفین فرجا ومخرجا. انشاءاللہ میں وعدہ خلافی تو نہیں کرتا، لیکن بظاہر جو تم کو تکلیف دینا نظر آ رہی ہماری ذلت، امید ہے کہ اللہ ان قریب تو صبر کر اور اپنے اس صبر پر جتنی مصیبت آئے سب پر اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھنا کہ اللہ صبر بھی کریں گے، اور جو تو نے ایسے موقع پر صبر کا ثواب دیا اللہ وہ صبر بھی مجھے عطا کر دے. ان قریب اللہ تمہارا بھی مسئلہ حل کرے گا. جیسے آج جا رہے ہو چند روزہ ہے اور تمہارے علاوہ جتنے کمزور مسلمان مکے میں کافروں نے پکڑ رکھا سب کا مسئلہ اللہ تعالیٰ ان قریب آسان کرے گا. گئے اللہ رسول مدینے میں واپس آ گئے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے وہی کتب علیکم القتال وہو کرہ، لوگوں تمہارے اوپر قتال فرض کر دیا جہاد، تم لوگ ناپسند کرتے ہو، لیکن یاد رکھنا بہت ساری چیزیں جس کو تم ناگوار سمجھتے ہو اپنے لیے اسی میں تمہاری خیر ہے، اور بہت ساری چیزوں میں اپنی خیر سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے کیا ہے شر. واللہ یعلم انتم، اللہ جانتا ہے کہ کس میں خیر ہے اور کس میں تم نہیں جانتے. تم ہو جانے کے بعد دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ ہونے کے پہلے کا جانتا. ایک صحابی تھے ابو بصیر، ابو جندل کی طرح وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے اور بڑی تکلیف میں تھے. ایک موقع پر ایک عرصے کے بعد صلح ہو جانے کے بعد کیا فیصلہ کیا تھا؟ ان میں کیا تھی؟ ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کر کے جائے گا تو ہم
واپس لائیں گے. اور آپ کا کوئی آدمی مرتد ہو کے مدینہ مکہ آ جائے تو واپس نہیں کریں گے. بڑی ذلت تھی. اللہ رسول نے ہاں کر دیا جاؤ, چونکہ اوپر والا کہہ رہا ہے, اوپر والا سب دستخط کرتے جائیں. اللہ رسول نے مان لیا. اب ذرا دیکھو خیر کیسے, بڑا عجیب سا مسئلہ. اللہ اکبر. ایک صحابی تھے ابو بصیر, بصیرت والا, بصیرت سواد سے ابو بصیر. وہ مسلمان ہو گئے تھے ابو جندل کی طرح, اور ان کو بھی بڑی تکلیف دیتے تھے کفر, باری باری ان کو مارتے, بھوکا رکھتے, پانی نہیں دیتے, اسلام سے باز آ جاؤ. تب ایک دن موقع ملا, وہ مکے سے اپنے گھر سے بھاگنے میں کامیاب. رات کو یہاں سے وہاں سے نکلے اور چند دنوں کے بعد مدینہ آ گئے. بہت آرام کی زندگی. چلو بھائی مدینے میں آگے, اب آزاد ہی ہے ماشاءاللہ. مدینے میں آ جانے کے بعد ابھی 2-4 دن ہی تھے, اتنے میں کفار مکہ کو پتا چل گیا, اور انہوں نے 2 آدمی بھیجا اور کہا جاؤ محمد سے کہیں شرط پوری کریں, نبی ہے تو. شرط کیا تھی؟ ہمارا آدمی گیا واپس کرنا پڑے گا, واپس کریں. یہ دونوں آئے. ابو بصیر بڑے خوش تھے, ہم نجات پا گئے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بصیر, دونوں پہنچے, محمد آپ اپنی شرط پوری کریں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ابو بصیر ان کے ساتھ جاؤ. اللہ کے رسول, میں آپ نے ہی بولا, میں اپنے سے آیا ہوں. کہا میں نہیں چاہتا کہ صرف تم کو روک لیں اور کفار مکہ جنگ کر آمادہ ہو, صلح ختم کر دے, وہ زیادہ نقصان دے. تم جاؤ, صبر کرو, اللہ کوئی راستہ نکالے گا. یہ بیچارے روتی ہوئی مایوس دارالکفر سے بھگے تھے اور بڑے آرام کی زندگی سوچ رہے تھے, اب تو نجات پا گئے. اللہ رسول نے کہا, وہ دونوں پکڑے اور پکڑ کے اب مارتے پیٹے صدا دیتے ہوئے مکے کی طرف روانہ ہو گئے. ذوالحلیفہ پہنچے تھے تو وہ دونوں کافر ان کو بیٹھا دیے اور اپنا کھانا کھانے لگے کہ کھا لیں گے اس کے بعد جائیں گے. ان میں سے ایک نے کہا ابو بصیر معلوم ہے ہم نے تم کو چھوڑ دیا, یہ تلوار دیکھتے ہو ہندی تلوار ہے. اس زمانے میں جس کے پاس ہندی تلوار ہو سیف مہند, اس کے بعد سمجھو کہ دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ ہے. کیونکہ اپنے ہاں ہند سے مراد پورا بر صغیر, بڑی ہمارے پاس سیف مہند ہے, چاہتا تو مار کر کے تم کو پھینک دوں, چلا کوئی نہیں پوچھے گا. ارے ماشاء اللہ آپ کے پاس سیف مہند, ہاں ذرا دکھلاؤ, تھوڑا سا دکھلاؤ. اس کی شامت آئی تھی کب وقت کی, نکال کے دیکھو. دیکھتے دیکھتے ایک کی گردن اڑا دی, دوسرا بھاگا کہ یہ تو اڑا دے, میری گردن اڑا دے. بھاگا, سوچتا ہے مکے جائے تو بھگائے گا, یہ مارے گا, اس لیے مدینہ قریب محمد کے پاس جاؤ. ایک تو وہاں لاش گر گئی, دوسرا بھاگا مدینے. نماز ہو رہی تھی, اپنے آپ کو چھپانے کے لیے مسجد نبوی میں گھسا دیا اور شور مچانے, بچاؤ بچاؤ بچاؤ. سلام پھیر کر کے دیکھے تو وہی کافر. کیا ہوا؟ اللہ رسول ابو بصیر نے ہمارے ساتھ قتل کر دیا اور میں بھگ کے آگے بڑھا, ہم کو بھی قتل کر ڈالتا. تھوڑی دیر میں ابو بصیر بھی مدینے میں آ گئے. وہ تو اطمینان کے ساتھ آئے. اب چھپتے ہیں اللہ رسول نے فرمایا دیکھو اس نے بہت غلطی کی. مکے والے اس سے اب خون کا بدلہ لینے کے لیے بدماشی کریں گے, بلا وجہ جنگ ہوگی, جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ابو بصیر کو بلایا گیا. ابو بصیر تم نے کیا کیا؟ ابو بصیر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ آپ نے کیا معاہدہ کیا ہے؟ کیا معاہدہ کیا؟ کہا معاہدہ یہ کہ کوئی ان کا مسلمان ہو کے آ گیا تو واپس لوٹائیں گے, اور ہمارا کوئی مرتد ہو کے چلا جائے تو ہم اس کو نہیں لوٹائیں گے. تو آپ نے ہم کو لوٹایا؟ کہا کیا لوٹا دیا. یہ دونوں لے کے گئے آپ کو, آپ کی ذمہ داری ہو گئی. اب میں راستے میں ان کے ساتھ کیا کروں اس کا ذمہ دار میں ہوں, اللہ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا. کیوں؟ آپ نے اپنا وعدہ. بات ماں کو قبول تھی, مدینہ چھوڑے نکل گئے. اس کی جان تو بچ گئی, لیکن ابو جندل مدینے میں نہیں تھے. وہ
جدہ سے جو بحر احمر ہوتے ہوئے شام کی طرف سمندر کے کنارے کنارے راستہ جاتا ہے جمبو وغیرہ ہوتے ہوئے ایک جگہ جا کر کے بیچارے پڑاؤ ڈال دیے. معمولی سے خیمہ ڈالے, اکیلے کچھ محنت مزدوری کر کے کھا لیتے. ابو جندل کو پتا چل گیا کہ ابو بشیر تو بھاگنے میں کامیاب ہوگا, وہاں جا کے رہے. اب نہ مکے میں ہے نہ مدینے میں, اب مدینے سے واپس نہیں لا سکتا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے اپنا فرید وعدہ پورا کر دیا. اب سنتے سناتے ابو جندل بھی آ کے بیٹھ گئے وہاں, وہ بھی کامیاب. اب دو ہو گئے. اب دونوں ٹھیک ہے. اب اگر کافر کفار مکہ جنہوں نے ظلم کیا تھا, ان کا کوئی قافلہ مکے سے شام یا شام سے مکے آنے لگے تو پھر اچھی دھلائی, کبھی راستہ بالکل غیر معمول بنا دیا. اب ان کو نہ کھانے کی کمی نہ پینے کی. تیسرا مسلمان ہوا, مدینہ کیوں جائیں گے, کہا چلو سر. تیسرا آ گیا. اب ایک تقریباً 15-20 نوجوانوں کی ایک ٹیم وہاں دن میں کہیں چھپے رہے, ادھر وہ بیٹھے رہے, بس کھائیں گے کہاں سے, ظالموں نے ظلم کیا ہے. اب یہ کا کوئی قافلہ جب نہ تنگ کیا, مکے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرط ختم کر دے. دیکھا اللہ نے کتنا کرم کیا. ایسا اللہ کے واسطے ہمارا جو بھی مسلمان آئے اس کو براہ مہربانی آپ مدینے میں پڑھے. کیوں سوچتے مدینے میں جائے گا تو خیر ہے, باہر تو اور ہمارے لیے مشکلات ہیں. دیکھا اللہ نے خیر رکھی نہیں رکھی. آٹومیٹک کفار مکہ نے ایک شرط ختم کر دی. چلو یہ ختم ہو گئی. اب مسلمانوں کے لیے راستہ کھل گیا. دھیرے دھیرے ایسے ہی دوسرے سال حج بھی جا کے کر لیے, حج بھی کر لیے. تو یہ ساری شرطیں کفار مکہ کے گلے پڑ گئیں. تو اسی لیے انا فتحنا لک فتحا مبینا. ہمارے مسلمانوں کے مزاج, طبیعت, فہم, سمجھ کے بالکل خلاف فیصلہ تھا. لیکن صحابہ نے کیا کہا, بھائی اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں بلکہ یہ فیصلہ کس کا ہے, اللہ کا. ہم اسی کو قبول کریں اور اسی میں اللہ تعالی ہماری خیر کرے گا. اور واقعی اللہ تعالی نے خیر کیا. سارے مسائل ختم ہو گئے. 10 سال پورے ہونے کے پہلے چاروں شرطیں ختم. اللہ تعالی نے جیسے وقت ختم ہوا, موقع ملا, اللہ تعالی نے فرمایا مکے پر آپ چڑھائی کر دیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. تو اس طرح سے یہاں ایک بات اور بتائیں. صحابہ کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا کہ جب کوئی نس آ گئی پھر اپنی عقل, اپنی سمجھ, اپنے فہم کا کوئی اعتبار نہ کیا. امام ترمذی, مسلم, احمد کی حدیث, بڑی عجیب سی چیز. صحابہ کرام کبھی ایسے مسائل میں الجھے لیکن فوراً ان کے سامنے بات اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے حدیث بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, جب آگ پر پکی ہوئی چیز کو, آگ پر پکی ہوئی چیز کو تم لوگ کھاؤ تو دوبارہ وضو لوٹا لو, یعنی وضو تمہارا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں کتنی ایک واضح مثال. آپ نے کیا فرمایا, توضؤ مما مست النار. آگ جس چیز کو چھو لے, یعنی جو چیز آگ پر پکی ہو اس کو کھاؤ تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, دوبارہ وضو کر لو. ٹھیک ہے نا. یہ ایک زمانے تک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا تھا. پھر ایک زمانے کے بعد یہ چیز ختم ہو گئی. اللہ نے فرمایا اب ہم نے یہ حکم اٹھا لیا, اب کسی چیز کے کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹا سوائے اونٹ کا گوشت, اور کسی چیز کھانے پینے سے نہیں ٹوٹے گا.
جب اللہ نے اٹھا لیا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اب کوئی ضرورت نہیں کھانے پینے آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھاؤ پیو، اس سے کوئی وضو پر فرق نہیں پڑتا۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، بھنا ہوا گوشت آیا، آپ اپنے دانت مبارک سے توڑ توڑ کے کھا رہے تھے، اقامت اذان ہوئی، اقامت کا وقت ہوا، آپ نے اس کو ویسے چھوڑا اور جا کر کے نماز پڑھا دیا۔ پہلا حکم منسوخ ہو گیا اور دوسرا حکم قابل عمل ہے۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں، آج دنیاوی معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے، ضرورت کے تحت کبھی کوئی چیز ہوتی ہے، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ آسان سے بات تھی دوستو۔ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، اب یہی سنیں، حدیث بیان کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے سن لیا تو انہوں نے کہا انا توضؤ من الدہن، ابو ہریرہ کیا بتا رہے ہو؟ انا توضؤ من الدہن، کیا ہم تیل استعمال کریں تو تیل سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا؟ کیوں؟ بہت سارا تیل نکالا جاتا تھا، نیچے آگ معمولی سے جائے وہ پگھل کر کے، تو تیل بھی تو آگ ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ انا توضؤ من الحمیم، ایک آدمی ٹھنڈی میں گرم پانی سے نہائے تو کیا کرے؟ ناپاک سے نہایا پھر غسل واجب، چونکہ پانی گرم ہے، پھر تو ساری زندگی نہاتا رہے گا، پاک نہیں ہوتا۔ یہ کیسی حدیث تم بیان کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس عمر میں چھوٹے تھے اور حضرت ابو ہریرہ بڑے۔ سبحان اللہ، ذرا دیکھیں، معمولی سے حدیث سننے کے بعد عبداللہ بن عباس نے عقل کا دخل دیا۔ فوری طور پر ابو ہریرہ نے کہا یا بنا اخی، یہ ہی لو، یا بنا اخی، میرے بھتیجے، یعنی بیٹے، رشتے میں نہیں تو ویسے اپنا اردو زبان میں ہر بڑا اپنے چھوٹوں کو کیا کہہ دیتا ہے؟ اپنا پرایا، سب کو بیٹا سب کو بھتیجا۔ یا اپنا اخی، بھتیجے، اللہ اکبر۔ ہمارے بڑے دیکھیں چھوٹوں کو کیسے نصیحت کرتے تھے۔ یا اپنا اخی، بھتیجے، اذا سمعت حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب پیارے نبی کی کوئی حدیث سن لے تو آنکھ بند کر کے قبول کر لینا۔ فلا تضرب لهم مثلا، مثالیں بیان کر کے اپنی عقل لڑا کر کے ان کو رد کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ آگے بات سمجھ میں؟ اور ذرا ایک حدیث سنو، صحابہ کا مقام، اور یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی۔ دوستو، جہاں نص آ جائے کتاب و سنت، وہاں اب عقل، قیاس، رائے لڑانے کی کوئی اجازت اسلام میں نہیں، اس کو کیا کر لیا جائے؟ قبول کر لیا جائے۔ دوسری مثال سنو، حدیث کہاں کہ بخاری اور مسلم کی۔ صحابی رسول عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے تھے، حدیث بیان کر رہے تھے۔ حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المسجد۔ حدیث سنائی، درس دیا، لوگوں خبردار، عورتیں اگر مسجد میں نماز پڑھنا چاہیں تو کبھی ان کو منع نہیں کرنا، اجازت ہونی چاہیے۔ حدیث کہاں کہ بخاری اور مسلم کی، ٹاپ کی حدیث، اور روایت کرنے والے عبداللہ بن عمر۔ لا یمنعن، لا تمنعوا اماء اللہ، اللہ کی بندیاں، عورتیں اگر شوق رکھتی ہیں، مسجد میں نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو جانے دو، کبھی ان کو منع نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ جب سے مسجد نبوی بنی
آج تک میرے خیال ایک دن بھی عورتوں سے مسجد خالی ہے نا بھائی. رمضان آتا تو لوگ کہتے ہیں مدینے میں کتنی پڑھی جاتی ہے, مکے میں. ٹھیک ہے نا, سمجھ گئے بہت سارے بھائی. اس وقت حجت کیا بن جاتی ہے؟ مکہ مدینہ. جب آپ کہیں بھائی عورتوں کو مسجد میں جائیں, ارے فتنے کا زمانہ لکھے بڑی تیز, سب سے زیادہ سب نہ بارات میں جائیں. اور وہ ایک رسم ہوتی کیا مہندی کیا پوچھنا, خواتین پھر جائیں, گشت کرنے کے لیے جائیں, چلا لگانے کے لیے جائیں, ہر کام میں جائیں, لیکن مسجد میں جائیں تو فتنہ ہے. بازار میں جائیں, ساری مارکیٹ عورتوں سے بڑی ہوئی, موڑا صاحب کی بیوی بھی ہوگی. وہاں جو فتنے کی جگہ وہاں کوئی فتنہ نہیں. معلوم پڑتا ہے سارے فتنے کہاں ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. سوچو دوستو, حدیث کے رد کرنے کا معاملہ. لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المسجد. اللہ کی بندیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی گھر والیوں کو اگر مسجد میں نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھنے تو جاؤ, اجازت دو, منع نہیں کرو. اور ایک حدیث کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا بھی مسجد میں ایک حق رکھا ہے, عورتوں کو ان کے حق سے محروم نہ کرو. اللہ اکبر. حدیث بیان کی. حضرت عبداللہ ابن عمر کے ایک بیٹے, جسے جوانی کے خون بچپنا, بلال تھے. کیا تھے؟ کہا والد صاحب آپ اپنی بیوی کو بھیجیں, میں تو نہیں بھیجوں گا اپنی بیوی. نہیں سمجھے کیا کہا؟ والد صاحب آپ اپنے کو بھیجیں, لیکن میں تو اپنی بیوی کو مسجد میں نہیں جانے دوں گا. کیا خیال ہے, کیوں نہیں جانے دو گے بھائی؟ کیوں نہیں جانے دو گے؟ اللہ اکبر. اگر جانے میں کوئی غلطی ہے تو اس سے روک دو, لیکن مسجد میں عورتوں کو جانے سے کیوں روکتے ہو؟ اس نے کہا, جب اس طرح سے کہا میں تو اپنی بیوی کو جانے نہیں دوں گا. غضب غضبا شدیدا. عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب کو غصہ بڑا شدید, بڑے غصے میں آئے. غصے میں آنے کے بعد کہا احدثک عن رسول وسلم, بدبخت میں تجھے اللہ کے رسول کی حدیث سناتا ہوں, اور اللہ رسول فرماتے ہیں کہ جانے دو, تم حدیث کو ٹھکراتا ہے, کہتا ہے میں نہیں جانے دوں گا. اپنا فیصلہ نبی کے فیصلے پر نافذ کرتا ہے. تو اتنے غصہ ہوئے کہ احمد وغیرہ کی روایت کہ مرتے دم تک اس بچے سے بات نہیں کیا. ہمارے بھائی تو مفتی ہوں گے, اب حدیث کیا سنائیں گے؟ ارے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرنا جائز نہیں, تو انہوں نے کیوں اللہ کے رسول کی نافرمانی کی؟ نہیں سمجھے. کہتے ہیں ما تکلم حتی مات, موت تک, مرنے تک اس بچے سے بات نہیں کی. اب رہی یہ بات کہ بھائی صحابی ہو کر کے جب اللہ کے رسول فرمایا 3 دن سے بعد زیادہ بات نہیں بند ہونا چاہیے, تو مرتے دم تک کیوں؟ ارے آئی بات سمجھ میں نا. تو 2 چیزیں ہیں, اس کو سمجھو. اور یہی سے مسئلہ ہوتا ہے. ارے بھائی دیکھو 2 حدیثیں ٹکرائے تو کیا نبی 2 طرح کی حدیث؟ عقل یہی آئی. ارے صاحب ایک حدیث یہ اور دوسری حدیث یہ, تو اب دونوں تو سچی نہیں ہو سکتی. یہی معاملہ ہوتا ہے. اصل میں سچی دونوں ہے, لیکن تمہارے عقل کا فیر ہے. کیوں ٹکراؤ ہوتا جب دونوں ایک ساتھ ایک ہی دن اللہ رسول فرماتے. مثال کے طور پر بات اصل یہ, کسی سے بات چیت ہم بند کرتے ہیں تو اس کی 2 قسمیں ہیں, یہی سمجھو. نمبر ایک کوئی دنیاوی جھگڑا آپس کے لین دین کا, گالی گلوچ کا, دنیاوی معاملات میں کوئی جھگڑا ہوا ہے
تو 3 دن سے زیادہ بات چیت کا بند رکھنا جائز نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن اگر کسی کے شرک، کسی کے بدعت، کسی کی بے دینی، کسی سے آپ اس کے دینی کمزوری کے بنا پر آپ اس سے بات چیت بند کرتے ہیں تو یہ 3 دن والا معاملہ نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جس نبی نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں رہنی چاہیے، اسی رسول، اسی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 آدمی جن کا تذکرہ سورۃ التوبہ کے اندر ہے، کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربی، جب جنگ تبوک میں جانے میں پیچھے رہ گئے تھے، آئی بات نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بائیکاٹ کتنے دن رکھا؟ 40 دن. کتنے دن تک؟ پتہ یہ چل گیا کہ دنیاوی جھگڑے ہو تو صرف کتنا؟ 3 دن. لیکن کوئی دینی معاملہ ہو، شرک کا، بدعت کا، نماز نہ پڑھنے کا، حق کے ٹھکرا دینے کا، سنت کا انکار کر دینے کا، تو ایسے موقع پر جب تک وہ توبہ نہ کر لے تب تک اگر آپ بات چیت من رکھیں گے بتاؤ عبرت اور سزا کے، تو اس میں کوئی مدعا، کوئی حرج نہیں. آگے بات سمجھ میں؟ اب اتنی ساری باتیں بہت ہیں، لیکن ایک چیز آپ کو بتاتے ہیں، ذرا دیکھیں. عقل، عقل کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لیں تو کبھی ہم اپنی عقل جو ہے کتاب و سنت سے نہیں ٹکرائیں گے. عقل کس کو کہتے ہیں بیٹے؟ دماغ کو. چلو، عقل، عقل کہتے ہیں ایسی صلاحیت اللہ تعالی انسان کو دے، ایسی صلاحیت جس سے صحیح غلط، نقصان فائدے، اپنی حاجت اور ضرورت کو آدمی سمجھ لے. آئی بات؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقل. اب ذرا غور کریں، آسان سے بات. اب عقل جب آپ نے سمجھے عقل کس کو کہتے ہیں تو ہر ایک کی عقل جو ہے برابر نہیں ہوتی. ہاں، کیا خیال؟ برابر ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، آج پیدا ہوا، اللہ نے بس اس کو اتنی عقل دی ہے کہ جب ماں چھاتی تمہارے منہ میں ڈالے تو اس کو چوسنا تاکہ تمہاری غذا کا انتظام ہو سکے. دنیا کی کوئی طاقت اس چھوٹے سے بچے کو پیدا ہوتے ہی 10 منٹ کے اندر بچے کو اللہ نے اتنی عقل دے دی. کیوں؟ اس کو ضرورت ہے دودھ پینے کی. کیا خیال ہے؟ آ گئی عقل نا؟ آ گئی عقل؟ بچے آ تو گئی. اتنی عقل اللہ نے بچے کو دیا کہ جب بھوک لگے تو رونا، تمہاری ماں سمجھ جائے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، بھوک لگی ہے. اگر دودھ نہیں پیو گے تو شاید بچے نے پیمپر خراب کر دیا، الجھن ہو رہی اس لیے رو رہا ہے. دیکھا آپ نے؟ لیکن ایک طرف گلاب کا پھول ہو اور آگ کا انگارہ تو شاید ابھی بچے کو اتنی تمیز نہیں دی، گرچہ روشنی اس میں لیکن جل جاؤ گے، اور گلاب کے پھول پکڑو گے تو بچ جاؤ گے. اتنی عقل نہیں دی. وہی بچہ دن ب دن اتنی عقل دیا 3 مہینے کے بعد کہ آپ اس کو ہنسائے تو وہ ہنستا. عقل دے دیا. بڑا ہوا، بڑے ہونے کے بعد بھی یکساں کی عقل نہیں، سب کی عقل میں فرق. کہتے ہیں 3 بڑے مسٹر، بڑے لوگ، اسکالر، سمجھ گئے نا؟ 3 لوگ بیٹھ کے جا رہے تھے. 4 پہیے والی گاڑی، کہیں ایک پہیے کا وہ کیا کہتے ہیں ٹائر کستے، اور کیا بولٹ، کیا کہتے ہیں بولٹ، کہاں ڈھیلا ہوا اچھلتے کودتے وہ بولٹ نکل گیا. اور 3 یا 4 تینوں، اب گاڑی چلی جا رہی ہے، آگے جا کر یہ تینوں گر گئے. ایک کہاں گرا، دوسرا کہاں، تیسرا کہاں. اب جب پہیا باہر گیا تو گاڑی رک گئی. اور سامنے اب وہ تینوں اسکالر سوچ رہے ہیں گاڑی چلے کیسے. دیکھو عقل کی بات.
ہو سکتا ہے کسی کہیں امریکہ سے پڑھ کے آیا ہو، اب پریشان کھڑے ہوئے ہیں، گاڑی پہیا باہر، اور یہ کہتے ہیں ایک پاگل گزر رہا تھا، اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کیا بتائیں، بولٹ سب کے سب گر گئے ہیں اور پہیا باہر ہے، اب کہاں سے لائے؟ تو اس نے کہا میں بتا دیتا ہوں، 4 پہیے تھے نا، 3 ابھی ہے، 3 پہیے باقی ہے نا، کتنے بولٹ ہوتے ہیں؟ 3 کہ 4؟ 4، تینوں کا ایک ایک بولٹ نکالا، سمجھ گئے نا، ایک ایک بولٹ نکالا اور گاڑی لگا پہیا ڈال کر کے پھر گاڑی کہا لے کر کے جاؤ، تو تینوں کیا کہتے ہیں؟ اس کو کون پاگل کہتا ہے؟ یہ تو پاگل نہیں لگتا، یہ تو بڑا عقل مند ہے۔ دیکھا آپ نے، عقل وہ 3 اسکالر کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایک پاگل کے سمجھ میں آتا، تو بڑے ہونے کے بعد بھی سب کی عقل یکساں نہیں ہوتی، ہر ایک کی عقل تھوڑی سی، کسی کی کم، کسی کی زیادہ، کوئی بہت زیادہ اور کسی کی بہت ہی کم، کسی کے سب ختم ہو گئے جو پاگل کھانے میں۔ پھر یہی عقل مند جو دنیا کا سب سے بڑا عقل مند تھا، کبھی عقل تو ہے، دماغ بھی ہے، سر وہی ہے، لیکن وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں کتنے ایسے ہیں جن کو بڑی ذلت والی زندگی میں لوٹے، بڑھاپے میں، اب کہتے ہیں سٹھیا گیا۔ محلے کا سب سے بڑا عقل مند، عقل اتنی ہے کہ اب وہ بیچارہ اپنے بارے میں کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ عقل ہے۔ اب آپ بتائیں کتاب و سنت کو رد کرنے کے لیے کس کی عقل قابل قبول ہوگی؟ نہیں سمجھے؟ آپ کہتے ہیں یہ حدیث ہماری عقل کے خلاف ہے، اب تمہاری عقل کا معیار کہہ لے، پہلے تو بتا تمہاری عقل کتنی بڑی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ حدیث تو اللہ کے رسول کی ہے لیکن تیری عقل میں نہیں آ رہی، ہزاروں کے عقل میں وہ آ رہی، نہیں سو آپ سمجھ میں آئی۔ آگے 3 پاگلوں والی، انہوں نے کیا کہا؟ اس میں ایک اسکالر کہتا ہے اصل میں غلطی ہو گئی، ہم تینوں کو پاگل کھانے پر رکھا تھا اور اس کو ہماری جگہ پہ ہونا چاہیے تھا۔ انسان اگر یہ سوچ لے، یہ چیز صحابہ نے کبھی عقل کے خلاف نہ سمجھا، تابعین نے سمجھا، بخاری نے نہیں سمجھا۔ میں فنا یونیورسٹی کے پڑھا ہوا، ٹھیک ہے ہم نے بڑے کورس کیے، لیکن عقل ممکن ہے ان ہزاروں اربوں خربوں کے عقل کے مقابل میں ہماری عقل اس لائق نہ ہو کہ کسی چیز کو صحیح معنی میں ہم سمجھ سکیں۔ ایک چیز، ایک انسان کو بیماری ہوتی ہے، 1000 ڈاکٹر ہوتے ہیں، لیکن ممکن ہے ہزاروں میں سے سینکڑوں کے بیماری سمجھ میں نہ آئے، اور لیکن ایک ڈاکٹر دیکھتا ہے تو کہتا ہے بھائی اصل بیماری اس کی عقل۔ اسی لیے عقل کو کبھی کتاب و سنت کے سمجھنے کے لیے معیار مقرر نہیں کیا۔ ایک اور چیز آخری، چونکہ ٹائم ختم ہو گیا، اذان ہونے والی، جب آپ نے سمجھا 2 چیزیں سمجھیں۔ نمبر ایک اللہ رب العالمین نے جب اپنے نبی کو بھیجا تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، ایمان بالآخرت کی خبر دی گئی۔ اب آپ بتائیں اربوں خربوں لوگوں نے سمجھ لیا، عقل قبول کر لی، کیوں بھائی؟ اللہ اکبر۔ ابلیس سے شیطان اس کے چیلوں نے کہا آقا بڑا سے بڑا پیر و ولی مر جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں چھوڑو، کیا فرق پڑا، کوئی خوشی نہیں۔ کوئی عالم دین مر جاتا ہے تو پھر آپ ماتم کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ عقل کی بات۔ دنیا کے سارے پیر مر گئے، سارے ولی مر جائیں، کہتے کوئی وہ تو مرتے ہی رہتے، ہمارا کیا فائدہ ہوا۔ لیکن جب کوئی عالم دین کی سمجھ رکھنے والا مر گیا تو آپ
جشن مناتے ہیں, کہتے واہ آج بڑا کام ہوا. کہا کیوں؟ ہزاروں مرتے ہیں کبھی خوش نہیں, ایک عالم مر گیا تو اتنے خوش. تو ابلیس ہے نا, کہا آؤ ہمارے ساتھ چلو. لے گیا. ایک بہت بڑے ولی پیر صاحب مجاور بیٹھے ہوئے ہیں اور سینکڑوں مریدین بیٹھے ہیں. عبداللہ بن عباس کا, حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت پیش کر رہے ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پیر صاحب کے بعد پہنچا, ہزاروں مرید ہیں. حضرت مجھے بڑا اہم سوال, کیا اتنے بڑے آسمان کو اللہ ایک انڈے میں بند کر سکتا ہے؟ کہا تمہارا دماغ خراب ہے, انڈا اتنا بڑا اور آسمان کیسے سوال, پاگل ہے, ناممکن ہے. پیر ابلیس کا چلو تو کہا چلو اٹھو. کہا دیکھ لیا, ایک لمحے میں اس نے اپنی عقل لڑائی, علم نہیں عقل لڑائی, اور کہہ دیا اللہ کر ہی نہیں سکتا. مسلمان رہا کہ کافر؟ سارے چیلوں نے تو کافر ہو گیا, کیونکہ اللہ کی قدرت کا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب چلو. عالم کے پاس گیا, عالم سے پوچھا, وہ پڑھا رہے تھے, حضرت اللہ بڑا اہم مسئلہ ہے, اللہ تعالی ساتوں آسمان کو انڈے میں بند کر سکتا ہے؟ کہا کہ بالکل بند کر سکتا ہے. ارے عجیب آدمی, اتنا بڑا آسمان وہ بھی ساتھ, اتنا بڑا انڈے میں کیسے بھر دے گا؟ کہا بیوقوف, تم کو تھوڑی نہ بند کرنا ہے, نہ ہم کو بند کرنا ہے. بند کرنے والا کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء. نکلا. اب مریدوں سے کہتا ہے دیکھا ایک بلا علم والا تھا, اپنی عقل لڑایا, لمحے میں ایسے لوگ ہزاروں مر جائیں تو کیا ان کے رہنے سے فائدہ نہ, رہنے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں اور مرنے سے کوئی فائدہ. یہ مرتا ہے ایسا, کتنی مشکل سے مشکل آئے اللہ تعالی کے متعلق بالکل وہی بات کرتا ہے جو ایمان کی ہو. ایسے لوگ مرتے ہیں تب ہمیں خوشی ہوتی, چلو اب ہمیں گمراہ کرنے کے لیے ایک راستہ اور کھل گیا. دوستو یہ سمجھو, عقل کی بات, عقل کا استعمال ہونا چاہیے. لیکن کس کی عقل؟ بتا رہا تھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا. اربوں خربوں لوگوں نے یقین کر لیا. واقعی اللہ نے فرمایا بیوقوف, وہ اتنا بڑا آسمان پیدا کر دیا تو مردے کو دوبارہ زندہ کرنا, یہاں کہتے گو سے آدم زندہ کر دیتے, اللہ زندہ نہیں کر سکتا. نہیں سمجھے؟ 22 سال کے بعد کہتے مردے کو زندہ کیا. کس نے جھوٹی کہانی؟ شیخ عبدالغوث پاک. ارے اسی اللہ کے متعلق کیا پریشانی, مرنے کے بعد کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ اب آپ دیکھیں, عقل کہتی ہے نہیں, لیکن نس کہتی ہو سکتا ہے. اب جن کے عقل میں بات نہ آئی, مشرک کافر, وہ آج تک مردے کو جلا تو دیتے ہیں لیکن مرنے کے بعد دوبارہ, یہ بھی کہتے ظالم, مرنے کے بعد معلوم ہے نا جلا دیا, پھر گھر میں راکھ یا بہت ہی زیادہ کوئی مٹی, اور کہتے ہیں اگر بلی گزر گئی, کتا گزر گیا تو صبح کہتے ہیں وہ میری ماں مر گئی لیکن بلی بن گئی. کیوں کیوں بن گئی؟ کیسا پتا چلا؟ ارے میرے گھر میں جو دانا رکھا ہوا تھا نا راکھ, اس پر بلی کے پنجے پڑے. اتنا سمجھ تو ان کے آئی کہ مرنے کے بعد باپ دادا بلی کتے کی شکل میں آ سکتے ہیں, لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اللہ زندہ کرے, عقل پرستوں نے کہا ناممکن ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو دوستو ہمارے کہنے کا مطلب یہ کہ عقل ہمیشہ کبھی صحیح کہتی ہے کبھی غلط. اور ایک چیز سوچ لو, یہ آیت, یہ حدیث اور ایمان کی یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی, لیکن ہم کو جس نے کیا اللہ اس کے رسول نے, ہم سب سے بڑی عقل اللہ کے رسول کی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاں عقل کا معاملہ ہے 1000 عقلیں نبی کی سنت کے لیے قربان کر دیں, لیکن 1000 عقلوں کے لیے نبی کی ایک سنت بھی رد نہیں کی جا سکتی. ٹائم ختم ہو گیا, باتیں بہت ساری ادھوری رہ گئیں. انشاءاللہ
اگر موقع دیا تو واٹس ایپ پر جائے گا، جمعرات کے درسوں میں انشاءاللہ اس کی ہم تکمیل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بتائیں گے آخر کون کون سے لوگ ہیں آج دنیا میں جو عقل آ جانے عقل کے سامنے نس کو رد کر دیتے ہیں، نس کو قبول. اور آج کا بڑا فتنہ ہے، ہم نے سمجھا تو شاید 10 بجے تک رہے گا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ 7:30 تک. تو انشاءاللہ یہ بقایا ہے، انشاءاللہ اطلاع ملے گی تو آئیں گے آپ لوگ جمعرات کو انشاءاللہ، لیکن آنے والے جمعرات جب بھی موقع ملا تب چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.